بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اہل بیٹھک کی جانب سے تمام مہمانوں کی خدمت میں آداب۔ بانی پاکستان حضرت قائد اعظم محمد علی جناح ہر اعتبار سے ایک شاندار اور منفرد شخصیت تھے۔ قائد اعظم کے ذاتی ڈرائیور محمد حنیف آزاد نے ان کی شخصیت کے چند ذاتی پہلوؤں سے پردہ اٹھایا ہے۔ آئیے آج کی بیٹھک میں ہم آپ کو ان کے بارے میں بتاتے ہیں۔ قائد اعظم اپنے ملازمین کے کردار و اطوار کا بہت خیال رکھتے تھے۔ جس طرح ان کو تن کے میل سے نفرت تھی، اسی طرح وہ من کے میل سے بھی متنفر تھے۔ اپنا سیکرٹری مطلوب ان کو بہت پسند تھا، مگر جب انہیں معلوم ہوا کہ وہ ایک رضاکار لڑکی سے محبت کی پینگیں بڑھا رہا ہے تو صاحب کو بہت کوفت ہوئی، مگر وہ اس قسم کی کوفت کو زیادہ دیر تک برداشت نہیں کرتے تھے، لہٰذا مطلوب کی طلبی ہوئی اور اسے فی الفور ملازمت سے الگ کر دیا گیا۔ البتہ بعد میں وہ اس سے ہمیشہ دوست کی طرح پیش آتے تھے۔ اسی طرح ایک بار رات کو میں 2 بجے سیر و تفریح سے فارغ ہو کر کوٹھی آیا۔ میرا خیال تھا کہ صاحب کو میرے دیر سے لوٹنے کا علم نہیں ہوگا، مگر ان کو کسی نہ کسی طرح پتہ چل گیا۔ دوسرے ہی روز مجھے طلب کیا اور انگریزی میں کہا کہ تم اپنا کریکٹر خراب کر رہے ہو۔ پھر ٹوٹی پھوٹی اردو میں ارشاد ہوا، ویل اب تمہارا شادی بنائے گا۔ اور پھر 4 مہینے کے بعد جب وہ اجلاس میں شرکت کے لیے میرے شہر دلی گئے تو میری شادی کروا دی۔ میں ذات کا شیخ تھا، مگر سید گھرانے نے مجھے محض اس لیے داماد بنا لیا کہ آزاد قائد کا غلام ہے۔ نواب بہادر یار جنگ قائد اعظم کے بہترین دوست تھے۔ وہ واحد شخصیت تھے جن سے قائد اعظم کے بہت بے تکلفانہ مراسم تھے۔ وہ جب بھی قائد کے ہاں قیام کرتے، دونوں ٹھیٹھ دوستانہ انداز میں قومی اور سیاسی مسائل پر تبادلہ خیال کرتے۔ ان کی موجودگی ہی وہ وقت ہوتا تھا جب قائد اعظم کچھ دیر کے لیے اپنی آمریت کچھ عرصے کے لیے اپنی شخصیت سے جدا کر دیتے تھے۔ صرف بہادر یار جنگ ہی کو میں نے دیکھا جس سے صاحب ہمجولی کی طرح باتیں کرتے تھے۔ ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے وہ بچپن سے ساتھ ہیں۔ جب آپس میں باتیں کرتے تو کئی مرتبہ قید و بند سے آزاد کہکہوں کی آواز بھی سنائی دیتی تھی۔ مسلم لیگ کے دوسرے اراکین مثلاً راجہ صاحب محمود آباد، آئی چندری گر، مولانا زاہد حسین، نواب اسماعیل اور علی امام صاحب اکثر تشریف لاتے تھے، لیکن صاحب ان سے بالکل دفتری انداز میں پیش آتے تھے۔ قائد اعظم لیاقت علی خان سے اس طرح پیش آتے تھے جیسے وہ ان کے سب سے ہونہار شاگرد ہیں، اور خان صاحب بھی بڑے ادب اور سعادت مندی سے ہر حکم سنتے اور بجا لاتے تھے۔ جب لیاقت علی خان صاحب کی طلبی ہوتی تو کبھی کبھی وہ مجھ سے پوچھ لیا کرتے تھے، کہو آزاد، صاحب کا موڈ کیسا ہے؟ جیسا موڈ ہوتا میں بتا دیا کرتا تھا۔ جب صاحب کے موڈ میں خرابی ہوتی تو کوٹھی کے تمام در و دیوار کو فوراً پتہ چل جایا کرتا تھا۔ جب قائد اعظم کی بیٹی نے ان کی مرضی کے خلاف ایک پارسی لڑکے سے شادی کر لی تو صاحب کو سخت صدمہ پہنچا۔ ان کی خواہش تھی کہ وہ کسی مسلمان سے شادی کرتی، خواہ وہ کسی بھی رنگ و نسل کا ہو، لیکن لڑکی یہ جواز پیش کرتی تھی کہ جب صاحب کو شریک زندگی منتخب کرنے کی آزادی تھی تو وہ اسے یہ آزادی کیوں نہیں دیتے۔ قائد اعظم نے جب بمبئی کے ایک بہت بڑے پارسی کی لڑکی سے شادی کی تو پارسی بہت ناخوش تھے اور بدلہ لینا چاہتے تھے۔ اسی لیے بعض اصحاب کا کہنا تھا کہ قائد اعظم کی لڑکی کا پارسی سے شادی کرنا ایک منظم سازش کا نتیجہ تھا۔ صاحب کی زندگی میں بیوی کی موت کے بعد یہ دوسرا بڑا صدمہ تھا۔ وہ اتنے مضطرب رہے کہ 15 روز کسی سے نہ ملے۔ اس دوران میں انہوں نے سینکڑوں سگار پھونک ڈالے اور اپنے کمرے میں چل چل کر سینکڑوں میل کا فاصلہ طے کر ڈالا، کیونکہ انہیں سوچ وچار کے عالم میں ٹہلنے کی عادت تھی۔ رات کے سناٹے میں وہ اکثر پختہ بے داغ فرش پر دیر تک ٹہلتے رہتے تھے۔ نپے تلے قدم ادھر سے ادھر، خاموش فضا، ان کے سفید اور کالے یا سفید اور براؤن شوز ایک عجیب آہنگ کی ٹک ٹک پیدا کرتے تھے، جیسے کلاک معین وقفوں کے بعد زندگی کی خبر دے رہا ہو۔ قائد اعظم کو
اپنے جوتوں سے بہت پیار تھا، کیونکہ وہ ان کے قدموں میں رہتے تھے اور ان کے اشاروں پر چلتے تھے۔ بہرحال 15 دن وہ اپنے کمرے میں رہے، اور جب کمرے سے نکلے تو چہرے پر صدمے کا کوئی اثر باقی نہیں تھا، لیکن کبھی کبھی جست کا وہ جہازی صندوق کھلوانے کا حکم دیتے جس میں ان کی مرحوم بیوی اور نافرمان لڑکی کے کپڑے تھے۔ کپڑے باہر نکالے جاتے تو صاحب بڑی سنگین خاموشی سے خاصی دیر انہیں دیکھتے رہتے۔ ان کے دبلے چہرے پر غم کی لکیروں کا جال سا بکھر جاتا، پھر اٹس آل رائٹ، اٹس آل رائٹ کہہ کر وہ اپنی آنکھوں سے اینک اتارتے، اسے پونچھتے اور چل دیتے۔ قائد اعظم کے دیے ہوئے 100 روپے میں سے کبھی 40 روپے خرچ ہوتے تو کبھی 60-70 روپے خرچ ہو جاتے۔ ہم ملازم بقیہ پیسے آپس میں تقسیم کر لیتے تھے۔ قائد اعظم کو اس بات کا علم تو تھا، مگر کبھی انہوں نے ہم سے حساب کتاب طلب نہ کیا۔ البتہ مس فاطمہ جناح اکثر بگڑ جاتی تھیں کہ یہ ملازم ایک آنے کی چیز کا 1 روپیہ لگاتے ہیں، لیکن ایسے موقعوں پر صاحب ہمیشہ اٹس آل رائٹ، اٹس آل رائٹ کہہ کر معاملہ دفع دفع کر دیتے تھے۔ مگر ایک بار اٹس آل رائٹ سے معاملہ رفع نہ ہوا۔ مس جناح نے ہندوستانی اور انگریزی کھانے بنانے والے دونوں باورچیوں کو ملازمت سے نکال دیا۔ صاحب بالعموم اپنی ہمشیرہ کے معاملات میں دخل نہیں دیتے تھے، چنانچہ خاموش رہے، اور کئی دن تک تاج ہوٹل سے ان کے لیے کھانا آتا رہا۔ ہم ڈرائیور لوگ موٹر لے کر نئے باورچیوں کی تلاش میں نکل کھڑے ہوتے اور گھنٹوں گھوم گھام کر آ جاتے، لیکن کام کا آدمی نہیں ملتا تھا۔ آخر کار پھر قائد اعظم کے کہنے پر پرانے باورچیوں ہی کو بلانا پڑا۔ قائد اعظم کی 3 بہنیں تھیں، فاطمہ جناح، رحمت جناح اور تیسری کا نام مجھے یاد نہیں، تاہم وہ ڈونگری میں رہتی تھیں، شادی شدہ تھیں اور خوشحال تھیں۔ رحمت جناح چوپاٹی کارنر پر مقیم تھیں، ان کے شوہر کی آمدن قلیل تھی۔ صاحب ہر مہینے مجھے ایک بند لفافہ دیتے جس میں کچھ کرنسی نوٹ ہوتے، کبھی کبھار ایک پارسل بھی دیتے جس میں غالباً کپڑے وغیرہ ہوتے تھے۔ مس فاطمہ جناح اور کبھی کبھی صاحب خود بھی جایا کرتے تھے۔ قائد اعظم کا ایک بھائی بھی تھا، اس کی مدد بھی باقاعدگی سے کرتے تھے، البتہ اسے قائد اعظم کے گھر آنے کی اجازت نہیں تھی۔ میں نے ایک بار اسے بمبئی میں دیکھا تھا، سوائے بار میں ایک بار میں نے دیکھا کہ قائد اعظم کی شکل صورت کا ایک آدمی آدھا رم آرڈر کر رہا ہے، ویسا ہی ناک نقشہ، ویسے ہی الٹے کنگھی کیے ہوئے بال، قریب قریب ویسی ہی سفید لٹ بھی تھی۔ کسی نے بتایا کہ یہ محمد علی جناح کا بھائی احمد علی جناح ہے۔ آدھا پیگ اس نے بڑی شان سے آہستہ آہستہ چوس چوس کر ختم کیا۔ بل جو 1 روپے سے بھی کم کا تھا یوں ادا کیا جیسے بہت بڑی رقم دے رہا ہو۔ اس کی نشست سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ بمبئی کی ایک گھٹیا بار کے بجائے تاج محل ہوٹل کے شراب خانے میں پی رہا ہو۔ جس طرح علامہ اقبال کو بلند قامت چیزیں پسند تھیں، اسی طرح قائد اعظم کو تناؤ مند لوگ مرغوب تھے۔ ملازموں کا انتخاب کرتے وقت وہ جسمانی صحت اور طاقت دیکھتے تھے۔ ان کا سیکرٹری مطلوب بڑا وجیح آدمی تھا، اور تمام ڈرائیور بھی جسمانی صحت کا بہترین نمونہ تھے۔ کوٹھی کے محافظ بھی اسی نقطۂ نظر سے چنے گئے تھے۔ اس کا نفسیاتی پس منظر اس کے سوا اور کیا ہو سکتا تھا کہ قائد خود انتہائی لاغر اور نحیف تھے، مگر طبیعت چونکہ بے حد مضبوط اور کثرتی تھی، اس لیے کسی نحیف اور ضعیف شے کے وجود کو اپنے سے منسوب کرنا پسند نہیں کرتے تھے۔ انہیں اپنے صحت مند اور طاقتور ملازموں کی پوشش کا بھی بہت خیال رہتا تھا۔ پٹھان چوکیدار کو حکم تھا کہ وہ ہمیشہ اپنا قومی لباس پہنا کرے۔ مجھے بھی پگڑی پہننے کا حکم دیا جاتا تھا، چونکہ اس سے قد و قامت میں اضافہ ہوتا ہے۔ پگڑی باندھنے پر انعام بھی دیا کرتے تھے۔ اگر غور کیا جائے تو جسم کی لاغری کا احساس ہی ان کی مضبوط زندگی کی سب سے بڑی قوت تھی۔ ان کے چلنے پھرنے، اٹھنے بیٹھنے، کھانے پینے، بولنے سوچنے میں یہ قوت ہر وقت کار فرما رہا کرتی تھی۔ قائد اعظم کی خوراک اتنی قلیل تھی کہ تعجب ہوتا تھا کہ وہ جیتے کس طرح ہیں، لیکن پھر بھی ہر روز باورچی خانے میں 4-5 مرغیاں ضرور ذبح ہوا کرتی تھیں، جبکہ قائد کی اپنی خوراک صرف ایک چھوٹی پیالی یخنی ہوتی تھی۔ روزانہ بہت سا پھل گھر آیا کرتا تھا، لیکن سارا ملازموں کے پیٹ میں جاتا تھا۔ ہر روز رات کے کھانے کے بعد اشیائے خوردنی کی فہرست پر
خود نشان لگا کر دیا کرتے تھے اور اگلے روز کے طعام کے خرچے کے لیے روزانہ 100 روپے کا نوٹ میرے حوالے کر دیا کرتے تھے۔ اندرون خانہ کھیلوں میں قائد اعظم کو صرف بلیئرڈز سے دلچسپی تھی۔ کبھی کبھی جب اس کھیل سے شغل فرمانے کی خواہش ہوتی تو وہ بلیئرڈ روم کھلوانے کا حکم دیتے تھے۔ صفائی یوں تو ہر کمرے میں ہر روز کی جاتی تھی، مگر جب وہ کسی خاص کمرے میں جانے کا ارادہ فرماتے تو ملازمین پہلے اچھی طرح اطمینان کر لیتے کہ ہر چیز صاف ستھری ہونی چاہیے۔ کھیلنے کے لیے 12 گیندیں ان کی خدمت میں پیش کی جاتی، ان میں سے وہ ایک کا انتخاب کرتے، سگار سلگا کر ہونٹوں میں دبا لیتے۔ جس گیند کے ٹھوکر لگانا ہوتی اس کی جانچ پڑتال میں کئی منٹ صرف کر دیتے، کبھی ایک زاویے سے دیکھتے تو کبھی دوسرے زاویے سے، ہاتھ میں کیو کو تولتے، اپنی پتلی پتلی انگلیوں پر اسے سارنگی کے گز کی طرح پھیرتے، زیر لب کچھ کہتے، شست باندھتے، مگر کوئی اور موزوں زاویہ ذہن میں آ جاتا تو ضرب روک دیتے۔ ہر طرف سے پورا اطمینان کرنے کے بعد کیو کو گیند سے ٹکراتے اور نتیجہ ان کے حساب کے مطابق نکلتا تو فاتحانہ انداز میں وہاں موجود اپنی بہن کی طرف دیکھ کر مسکرا دیتے۔ سیاست کے کھیل میں بھی قائد اعظم اسی طرح محتاط تھے، ایک دم کوئی فیصلہ نہیں کرتے تھے، ہر مسئلے کو بلیئرڈ کی گیند کی طرح ہر زاویے سے بغور دیکھتے، شکار کی جسامت کے مطابق ہتھیار منتخب کرتے۔ وہ ایسے نشانچی نہیں تھے کہ پستول اٹھایا اور داغ دیا، بلکہ وہ اپنی کیو کو اسی وقت حرکت میں لاتے تھے جب ضرب کے کارگر ہونے کا انہیں پورا وثوق ہوتا تھا۔ قائد اعظم کے ذاتی ڈرائیور محمد حنیف آزاد بتاتے ہیں کہ مجھے گاڑی واڑی چلانا بالکل نہیں آتی تھی، لیکن میں نے اخبار میں دیکھا کہ قائد اعظم کو اپنے گیراج کے لیے ایک سپروائزر کی ضرورت ہے، تو میں قائد اعظم کو دیکھنے کے شوق میں ان کے ہاں پہنچ گیا۔ مجھے قائد اعظم نے میرے قد کاٹ کی وجہ سے چن لیا، مجھے ملازمت مل گئی۔ میں نے صرف سیدھی سڑک پر 1-2 بار اپنے پرانے مالک کی گاڑی چلا رکھی تھی، جبکہ قائد اعظم کے ساتھ گاڑی چلانا زندگی کے اور سڑک کے کئی خم اور کئی موڑ اور خدا معلوم کن کن اہم کاموں میں اس رہنما کو لیے پھرنا پڑے گا۔ 1-2 بار جی میں آئی کہ ان کے اوپر اپنا پول کھول دوں، لیکن پھر خاموش ہو کر بیٹھ رہا۔ لیکن آخر کار وہ دن آ ہی گیا۔ صاحب تشریف لائے، فاطمہ جناح بھی ساتھ تھیں۔ روب کے مارے میرے منہ سے ایک لفظ نہ نکلا۔ خاکسار کو موٹر سٹارٹ کرنا ہی پڑی۔ نئی پیکارڈ کار تھی، اسے بڑی صفائی سے میں کوٹھی کے باہر تو لے گیا، پر جب مالابار ہل سے نیچے اترتے ہوئے لال بتی کے موڑ کے پاس پہنچا تو ایسے اناڑی پن سے بریک دبائی کہ گاڑی ایک دھچکے کے ساتھ رک گئی۔ قائد اعظم کے ہاتھ سے سگار گر پڑا، فاطمہ جناح صاحبہ بھی گر گئیں اور لگی مجھے گالیاں دینے۔ میرا دماغ چکرانے لگا، ہاتھ کانپنے لگے۔ قائد اعظم نے سگار اٹھایا اور انگریزی میں کچھ کہا جس کا مطلب غالباً یہ تھا کہ واپس چلو۔ گھر آ کر انہوں نے دوسری گاڑی اور دوسرا ڈرائیور طلب کیا، جہاں جانا تھا وہاں چلے گئے، لیکن مجھے مزید 6 ماہ تک خدمت کا موقع نہیں ملا۔